خداوند کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین کیا ہوگا؟ میرے نام سے میں ان کے درمیان. لیکن بارش میں تھوڑا بارش ہو رہی ہو، ہم نیچے ہیں، خدا آسمان پر ہے، تو بارش میں اس وعدے کا تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی زیزو، پادری صاحب نے کافی بات کی، تھوڑا سا تڑکا میں بھی لگانا چاہتا ہوں کہ خدا کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ادھر موجود ہوں گا. لیکن بارش جب ہو تو اس ٹائم تھوڑا مشکل. آمین اور نہیں بات میری سمجھیں آپ کہ بارش والے دن شاید خدا موجود نہ ہو اپنی کلیسیا میں، ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہو یا نہ ہو خدا موجود ہے. ہاللیلویا. تو کیا ہمیں بارش میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں آج چھڈو بارش کی جانا؟ یہ ہماری محبت کا لیول ہے. ہم نے پادری صاحب نے جیسے بتایا، ہم نے جو کوئی کام اپنی زندگی کیا، وہ چاہے طوفان ہو، آندھی ہو، جو مرضی ہو، ہم نے اپنے کام نہیں چھوڑتے. لیکن چرچ ایک ہمارے پاس آپشن ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چرچ نے چھوڑ دو، باقی کام کر لو. یہ ہماری محبت ہے خدا کے ساتھ. تو مسئلہ بارش کا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ محبت کا. ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ وفاداری کا. ہاللیلویا. پچھلے سنڈے ہم نے یہ سیکھا تھا، زکریا 7 باب پہلی آیت سے، سب کو یاد ہوگا. پادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ فرما برداری جو ہے وہ کس سے بہتر ہے؟ رسومات سے. رسومات سے، دوسرے کاموں سے. جو خداوند کی وفاداری ہے وہ بہتر ہے. اس میں زندگی ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے میرے عزیزو آج کے حوالے کی طرف جاتے ہیں. ٹائم تھوڑا ہے. استثناء میں جائیں گے ہم. اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کو دیکھیں گے. ابھی بتاتا ہوں جی. او جیسس ہاللیلویا. 7 چیپٹر اور اس کی 9 آیت سے میں پڑھوں گا. یہ بھی وفاداری کے حوالے سے آج خدا نے مجھے کلام دیا ہے. لکھا ہے استثناء 7 باب اور اس کی 9ویں آیت. لکھا ہے سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے. کیا ہے؟ وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور جو غور سے سنیے گا. جب ہم کلام کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے الفاظ کو اپنے اندر لیتے ہیں نا، تو یہ ہمارے اندر سماتا ہے. اس سے بیماریاں، کمزوریاں، یہ بڑا کچھ نکالتا ہے اندر سے. ہم جب کوئی آیت پڑھا ہوتا ہے ہم کئی دفعہ بس نہیں سنتے، ٹھیک ہے سنا رہا ہے. لیکن جب ہم الفاظ کو اپنے اندر اس کو لیتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ اثر دکھاتے ہیں. ہاللیلویا. غور سے سنیے گا.
सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते, और दूसरी बात क्या है, पहली बात क्या है, जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को रखता, अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। देखें कैसी अच्छी बात खुदा के कलाम से आज हमें पता चली है कि अगर हम रहम चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लों पर रहम हो, हमारी 1000, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, कहते कहते मुंह थक रहा है, कहते कहते मुंह थक रहा है, जुबान थक रही है। कितनी पुश्तों तक का खुदा ने वादा किया हुआ है? 1000 पुश्तों तक उन पर क्या करेगा? अपने अहद को कायम रखेगा और उन पर रहम करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के रहम के अंदर ही सब कुछ है। अगर किसी जिंदगी के ऊपर खुदा का रहम है ना, तो उस रहम के अंदर उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है। खुदा के रहम के अंदर सब कुछ है। और खुदा ये कहता है कि जो वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। ये पहले हमने पढ़ा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। ये कौन, किस खुदा की बात हो रही है? ये किस खुदा के बारे में यहां कहा जा रहा है? आए मेरे साथ इसी चैप्टर की हम 6 वर्स में देखते हैं और जानते हैं कि ये किस खुदा की बात की रही, कि ये वही खुदा है जो वफादार है। आए देखें, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे रुए ज़मीन की और सब, क्योंकि खुदावंद खुदा ने तुझको रुए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावंद ने तुझसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों में शुमार से कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम की को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरी करना चाहता था। इसलिए अब ये किस खुदा की बात हो रही है? कि वही खुदावंद है जो वफादार है। इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको खलासी बख्शी। फिर लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है। हालेलुया। जो वफादार है। यहां हमें उस वफादार खुदा के बारे में जिक्र मिलता है जिसने अपनी कौम पर, जिसके बारे में यह लिखा है कि तुझे मैंने इसलिए नहीं चुन लिया कि तेरे अंदर कोई खूबी थी, कि तू शुमार में बहुत ज्यादा थी, इसलिए तुझको चुन लिया कि तू शुमार में सब कौमों से कम थे। तुम्हारा शुमार जो था कौमों में कम था, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तो वो बात मुझे याद है जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी। तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी कि मैं तुम्हें 1000 पुश्त तक जो है वो
بدला दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम पर रहम करता रहूंगा और अपने अहद को तुम्हारे साथ बांधूंगा, याद रखूंगा, कायम रखूंगा। वही खुदा आज हम उसी की वफादारी के बारे में हम सीखेंगे, हम जानेंगे और हम जानते भी हैं कि वो खुदा जो है वो वफादार खुदा है। उस जैसा खुदा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज हम इस आयत को जो हमने छठी आयत पढ़ी है उसके मुताबिक अगर आज हम भी अपने ऊपर गौर करें या हम अपने आप को देखें तो हमारे अंदर भी कोई ऐसी खूबी या लियाकत नहीं थी कि आज हम खुदा के घर में हैं। हमारी कोई ऐसी खूबी नहीं है, बल्कि ये खुदा का रहम है, उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है, उसकी वफादारी है कि उसने हमें चुन लिया और आज हम उसकी इबादत के लिए यहां जमा है। हालेलुया। मेरे में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है, मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है। आमीन। और यकीनन खुदा हमें चुन लेता है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो वफादार खुदा है। और जैसा कि हमने पिछले संडे ये सीखा था कि रस्म और रिवाज से ज्यादा फर्मा बरदारी, वफादारी खुदा की ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे अजीजों, हम आज खुदा को अपनी रस्म और रिवाज की भेंट चढ़ा देते हैं। हम अपनी रस्म और रिवाज को ज्यादा तरजीह देते हुए खुदा की फर्मा बरदारी को भूल जाते हैं, खुदा के साथ वफादारी को भूल जाते हैं कि हम खुदा के लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। हम भूल जाते हैं और हमारे 90% जो मसीही लोग हैं, सारे नहीं, 90% मसीही लोग जो हैं वो अपनी खुशियों में खास तौर पर अपने खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन जो खुशी में अपने खुदा को याद रखता है, खुदा उसको किसी चीज की कमी आने नहीं देता। मटके भर जाते हैं, मटके भर जाते हैं, कुपियां भर जाती हैं जिस जिंदगी के अंदर वो होता है। अगर हम अपने रस्म और रिवाज को ज्यादा तरजीह देंगे तो रस्म और रिवाज हमें हमारे काम, जब हम पर, भाई साहब ने पिछली दफा ये भी बड़ा सख्त कलाम था और था उसमें लिखा हुआ था कि जब फिर मैं तुम्हें बुला रहा हूं तो तुम नहीं आ रहे, तो फिर जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। याद है पिछले संडे का कलाम आपको? बड़ा सख्त कलाम था। कलाम के बारे में लिखा है कि वो हम गाते भी हैं, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। मेरे अजीजों, इसीलिए मैं उस कलाम को भी बीच में ऐड कर रहा हूं कि हमें याद रहे कि हमने क्या सीखा, क्या हमने करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वफादार खुदा जो है, इसने हमेशा इस्राएलियों के साथ वफादारी की, क्योंकि इसने अपना अहद जो था वो बांध लिया था। जैसा कि आज हमने पढ़ा है कि वो अपने अहद को कायम रखता है। अपने अहद को क्या करता है? कायम रखता है, उसको वो खत्म नहीं करता। और लिखा है कि 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है, याद रखता है, और अपने लोगों पर जिनके साथ उसने अहद बांधा होता है 1000 पुश्त तक उन पर रहम करता है, उनके साथ रहता है। इस्राएल जिनके बारे में खुदा ने यहां हमें बहुत कुछ हमें देखने को, सीखने को, सुनने को मिलता है। खुदा ने उनके साथ बेशुमार उनके ऊपर रहम किया। बेशुमार दफा खुदा ने उनको दुश्मन के हाथों से छुड़ाया। ऐसी ऐसी बातें उनकी जिंदगियों में हुई कि जैसे किसी के साथ ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। हालेलुया। आपको याद है कि सबसे जो बड़ा काम उनकी जिंदगी में हुआ, खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला। क्या किया?
غلامی جو ہے یہ بڑی اذیت ناک ہے. جب آپ کسی کے غلام ہوتے ہیں تو آپ نے کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, جاگنا, چلنا پھرنا, یہ سب اپنے مالک کی مرضی کے مطابق. غلام جو ہوتے تھے نا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں تھے کر سکتے, اور غلام کو اس کی اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی. جتنا مرضی کام اس سے کروا لو. آج کل تو کوئی نوکر ہے کسی کا تو وہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں, لیکن جو غلام ہوتے تھے وہ خرید لیے جاتے تھے. غلام جو تھے وہ خرید لیے جاتے تھے, اور اس کے بعد وہ جو قیمت ایک دفعہ ادا کر دی جاتی وہی ہوتی, اس کے بعد جو ہے وہ غلامی میں رہتے. اور اسرائیلیوں کی زندگی میں خدا نے جو بڑا کام کیا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے برے کا خون اپنی اپنی چوکھٹوں پر لگایا. موت کا فرشتہ آیا, اس نے جو ہے وہ مصریوں کے سارے پلوٹے مار دیے. اسرائیل وہاں سے جو تھے وہ وہاں سے نکلے, اور وہ صحیح سلامت جہاں خدا ان کو لے کے جانا چاہتا تھا, ان کے کسی بچے کو, کسی پلوٹے کو کچھ نہ ہوا. لیکن مصر میں کوہرام مچ گیا. مصر میں کوہرام مچ گیا جب سب کے پلوٹے دیکھیں, ہر ایک گھر میں پلوٹا مار گیا. کتنی ایک سوچیں ذرا کہ کوئی کسی کے پاس جا کے بھی نہیں رو سکتا, کسی کو تسلی نہیں دے سکتا, کیونکہ ہر ایک کے گھر میں ماتم جو ہے وہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. کوئی کسی کو ہر ایک اپنا رونا رو رہا ہے, اور خدا نے وہاں سے ان کو نکالا ہے. کتنا بڑا کام کیا. آگے چلتے ہیں تو وہاں آگے ان کے سمندر ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے. خدا ان کو اس رکاوٹ میں سے بھی نکالتا ہے, اپنی وفاداری ان پر ظاہر کرتا ہے. وہ پانی میں سے گزر جاتے ہیں. ہاللیلویا, کتنی بڑی بات ہے. پانی میں سے گزر جاتے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے چلتے ہیں. خدا آسمان سے ان کے لیے من برساتا ہے. خدا ان کے لیے بٹیرے برساتا ہے. خدا ان کے لیے خشک چٹانوں میں سے پانی نکل آتا ہے. ہاللیلویا. خشک چٹانیں جہاں سے زندگی کی کوئی امید نہیں ہے. پانی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. چاند پہ یا کسی دوسرے ستاروں پر یہ جو سائنٹسٹ ہیں یا یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ وہاں پانی کی تلاش کرتے ہیں, اس لیے کہ اگر کسی سیارے کے اوپر پانی موجود ہوا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں زندگی ممکن ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پانی جو ہے وہ کس کی علامت ہے؟ زندگی کی. اور خدا نے اسرائیلیوں کے لیے خشک چٹانوں میں سے پانی نکالا. بہت بڑی بات ہے. خشک چٹانیں جہاں سے امید نہیں ہے, وہ پیاسے ہیں, ان کو پیاس لگ گئی ہے, تو خدا نے چٹان کو حکم دیا کہ تیرے اندر سے پانی نکلنا چاہیے, میرے لوگ پیاسے ہیں. آسمان سے من برس رہا ہے, اور خدا دن کو بادل بن کے ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور رات کو آگ کا ستون. کیسا وفادار, وہ خدا چھوڑ نہیں رہا ان کو. خدا نے جو قسم کھائی ہے, خدا نے جو عہد قائم کیا ہے, خدا اس کو نبھا رہا ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رستے میں ایسی حرکات کر رہے ہیں, ایسے کام, ایسے گناہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے خدا کو غصہ بھی آ رہا ہے. لیکن پھر بھی خدا ان کو لے کے کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے, کیونکہ خدا نے قسم کھائی ہے, خدا نے عہد قائم کیا ہے. جب اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ موسیٰ جو ہے اب نہیں رہا, شاید وہ مر گیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ غور سے ذرا سنیے گا. انہوں نے اپنے لیے ایک خدا بنا لیا. وہ بچڑا نہیں تھا, اس کو انہوں نے کیا مانا اپنا؟ اتنا کچھ خدا ان کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہمیں خدا کے احکام دے رہا ہے وہ اتر گیا, انہوں نے وہ خدا کو اسی وقت وہ بھول گئے, زندہ خدا کو اسی وقت بھول گئے, اور انہوں نے اپنے لیے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کو ہی اپنا خدا. اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. اسرائیلیوں نے خدا کے حضور جو ہے وہ بے شمار دفعہ
جو ہے وہ نافرمانیاں کی، خدا کی فرمان برداری سے دور رہے، خدا کو جو ہے وہ تنگ کیا اپنے کاموں سے، غیر معبودوں کے آگے انہوں نے قربانیاں گزرانی اور ایسے ایسے کام کیے جن سے خدا نے ان کو روکا تھا، نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ غیر قوموں میں شادی بیاہ کرنے سے خدا نے ان کو روکا تھا، لیکن اسرائیلیوں نے غیر قوموں کے اندر شادی بیاہ بھی کرنے شروع کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو خدا نے ان کو منع کیا تھا۔ خدا جو غیور خدا ہے، خدا جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں وہ جیلس گاڈ ہے۔ ہم تو جیلس کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہمارا جیلس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن خدا کے جیلس اس کی جو یہ نیچر ہے وہ کسی اور ٹائپ کی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، وہ جلن رکھنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ تو اسرائیلیوں نے خدا کو اس طرح سے تنگ کیا، خدا کو غصہ دلایا، لیکن پھر بھی خدا اپنے عہد کو ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند ہمیشہ وفادار ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، بڑی زبردست آیت، خدا کی ایک صفت۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار ہے، وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ ہم بعض اوقات بڑی دفعہ ہم جو ہے وہ وفاداری نہیں دکھاتے، لیکن میرے عزیزو جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں 1000 پشت تک جو ہے اپنے عہد کو قائم رکھوں گا اور تجھ پر رحم کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو خدا کے ساتھ وفاداری جو ہے اس میں ہمیں بہت اجر ملتا ہے، اس میں ہمیں بہت برکت ملتی ہے، اس میں خدا ہمیں اس جہان کی چیزیں تو دیتا ہے، ہمارے لیے آسمانی چیزیں بھی تیار ہیں جو ان دیکھی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ میں کرنا چاہتا ہوں بیچ میں، کہ جو لوگ عبادت سے بھاگتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، پھر وہی بات پیچھے والی پھر لے گیا، یہ مجھے بات بھول گئی تھی لیکن میں کروں گا۔ کچھ لوگوں کو بہانا چاہیے عبادت سے سکپ ہونے کا، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ کو خداوند کے پاس اس جگہ جو اس نے تیار کی ہے نا، ادھر جانے کا شوق ہے نا، تو پھر یاد رکھو تو عبادت جی۔ اگر ہم ادھر سے بھاگتے ہیں تو ہم ادھر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ہمارے اندر عبادت کا شوق ہی نہیں ہے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے، وہ جنون ہی نہیں ہے، وہ پیشن ہی نہیں ہے۔ یہ بات غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اندر شوق ہے نا کہ جی ایسی اتنے جائیے ہیون میں ہم جائیں، خدا کے پاس جائیں، تو ادھر پرستش ہی ہے، عبادت ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تعریف ہے، تمجید ہے۔ تو اگر ہم ادھر اپنے آپ کو عادت نہیں نہ ڈالیں گے تو ہمارا ویزا ادھر کا نہیں لگے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنے اندر ہر وقت اپنے اندر خدا کی عبادت کے لیے تیار ہیں۔ ہر وقت میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، لیکن ہمیں تو کوئی بہانہ چاہیے کہ یہوہ دے گھر نہ جائیے۔ یہ سیدھی صاف باتیں ہیں جو سمجھ آنی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے ساتھ جو وفادار ہیں میرے عزیزو، خداوند ان کو بدلہ دیتا ہے، خداوند ان کو برکت دیتا ہے، خداوند ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، خداوند ان کے حالات کو بدل دیتا ہے، خداوند ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے،
खुदावंद उनके उठने बैठने को बदल देता है, खुदावंद उनकी सोचों को बदल देता है, खुदावंद उनके ख्यालों को बदल देता है, खुदावंद उनका चलना फिरना खाना पीना बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और जो उसके साथ चलते, उसके हुक्मों को मानते, उसकी वफादारी में रहते हैं, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। कौन से काम? बड़े बड़े काम। हालेलुया। इस 28 बाब में हम देखते हैं, हमने जो आयत पढ़ी उसमें लिखा है वो वफादार है, खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके हुक्मों को उनके लिए अजर पड़े। इस 28 बाब लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों का जिक्र आ गया है, उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये किसका वादा है? खुदा का। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे, तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर वो भज जाएंगे, उन्होंने समझ नहीं लगेगी कि असी राह किहड़े चों आए। उन्होंने जेड़ा राह लभेगा वो कहेंगे बस इथों नसो। वो आएंगे तो एक रास्ते से एकजुट होके आएंगे कि वो ये सोचेंगे कि हम इसको खत्म कर देंगे, हम इसको सफाई हस्ती से मिटा देंगे, हम आज इसका नाम और निशान इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जो इंसान खुदा के साथ चलता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसकी फरमाबरदारी में रहता है, खुदा कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तेरी जंग मैं लड़ूंगा। हालेलुया। तेरी जंग मैं लड़ूंगा, तू नहीं लड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, हम इस बात को भी जानते हैं कि फतह, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। वो सोच के आएंगे, वो एक लश्कर की सूरत में आएंगे कि हम इसको मिटा देंगे, लेकिन उनको नहीं पता उनके साथ यहोवा खुदा खड़ा है। हालेलुया। जो लश्करों का खुदा है, जो किसका खुदा है? लश्करों का खुदा है। और जब वो एक रास्ते से आते हैं तो जब उनका सामना यहोवा पाक खुदा से होता है तो वो जाते 7 रास्तों से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा, क्या करेगा? बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझे देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक, देखें वो अहद जो खुदा कहता है मैं 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखूंगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने,
اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. ہاللیلویا. اور دنیا کی سب قومیں ڈر جائیں گی, اور دنیا کی سب قومیں ڈر جائیں گی. کیا چھوٹی سی قوم ہے, انہیں وقت پایا تھا. ایون ٹوڈے آپ خدا کے اس عہد کو, اس بات کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ نقشے کو دیکھیں اور اس کے دشمنوں کو دیکھیں. وہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا سا ملک ہے, اور دشمن جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا خدا کا عہد ابھی بھی قائم ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا کا عہد آج بھی قائم ہے. لکھا ہے کہ قومیں ڈر جائیں گی, قومیں ڈر جائیں گی تیرا نام سن کر. ہاللیلویا. قومیں ڈر جائیں گی. یہ بڑی بات ہے. قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتی کہ ہم دنیا کے بدماش ہیں, وہ قومیں ڈر جائیں گی, وہ کانپ جائیں گی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا نے ملک مصر میں سے نکالا, اور جن کے لیے خدا نے پانی کو 2 حصے کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے خشک چٹانوں میں سے پانی نکالا. ہاللیلویا. اور کیا ہوں گی قومیں؟ قومیں ڈر جائیں گی, قومیں کانپ اٹھیں گی. اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی, اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مین برسائے, اور وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا, اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا. تو بہت سی قوموں کو پر خود قرض نہیں لے گا. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. ہاللیلویا. خدا تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. ہاللیلویا. واٹ اے بلیسنگ. ہاللیلویا. یہ وعدے ہمارے ساتھ بھی ہیں, ان وعدوں میں ہم بھی شامل ہیں. اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. یہ خدا نے وعدہ کر دیا ہے. تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا, بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں نے تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے, اور احتیاط سے ان پر عمل کرے, اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دانے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, یہ برکات اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بہت زیادہ برکات جو ہیں خدا نے ان لوگوں کے لیے رکھ دی ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں. خدا جو وفادار خدا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی وفادار رہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا. ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, بزرگ ہے, تو وہ بڑی دعا گو ہے. اس کے ساتھ بات شروع کر دو تو وہ آپ کو بولنے نہیں دے گی. وہ کہے گی بس میری سنتے جاؤ, اور کلام کی باتیں, بڑی کلام کی باتیں. لیکن ایک دفعہ میرے دیکھنے میں یہ بات آئی, ان کے گھر سے کوئی چیز چوری ہو گئی. سونے کی کوئی چیزیں چوری ہوئی, یا ایک رنگ یا ایک چین یا اس طرح سے کوئی چیز. تو مجھے پتا چلا کہ وہ کسی جادوگر کے پاس گئے ہیں کہ سانو دس ہے کنے چوری کی تھی. وفاداری ساتھ ہی
ٹھس. اور بہت سے لوگوں کو ایسے بھی میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان پہ کوئی مصیبت آئی ہے, کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح جب کسی کو شفا دیتے تو کہتے جا تیرے ایمان نے تجھے, وہ یہ نہیں تھے کہتے کہ میری قدرت نے تجھے اچھا کیا. خداوند یسوع مسیح کیا کہتے تھے؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے, تو ایمان سے میرے پاس آیا ہے یا آئی ہے, اس لیے تجھے شفا مل گئی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے شفا کے لیے مزاروں پر, ملنگوں کے پاس, جو قبروں میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ دعا بھی کروا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ بابوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سانو تے شفا چاہیے جتوں مرضی مل جائے. خدا ایسی وفاداری نہیں چاہتا. وہ غیور خدا ہے, جان دینے تک. ہاللویا. کیا لکھا ہے مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت میں؟ خدا کا کلام ہمیں پکار کر یہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ. کہاں تک؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہاللویا. میرے عزیزو, یہ نہیں کہ خدا وفادار ہے تو وہ ہم وفادار نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, اگر ہم وفادار ہیں تو پھر ہی ہم وہ زندگی کا تاج حاصل کر سکتے ہیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. اگر ہم وفادار ہیں میرے عزیزو, تو خدا ہمارے لیے ایسے کام کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جس کے بارے میں ہماری عقل ہمیں کہہ سکتی ہے کہ نو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیزو, اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر دیکھیں تو جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار تھے, ان کی زندگی میں ایسے کام خدا نے کیے ہیں جو نہ کبھی ہوئے اور نہ شاید ان جیسے کام ہو, اور وہ اس لیے ہوئے کہ وہ خدا کے حکموں پر چلتے اور خدا کے ساتھ فرما بردار تھے. ہاللویا. یشوع 10 باب, یشوع 10 باب اس کی 12 آیت, ایک خدا کا عجیب کام آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. 10 باب اور اس کی 12 آیت, بڑا زبردست واقعہ. غور سے سنیے گا, سب کلیسیا غور سے سنیے گا. اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں, خدا کے حکموں پر چلتے ہیں, جیسا کہ آج کی ہم نے تلاوت پڑھی ہے کہ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ وہ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم کرتا ہے. میرے عزیزو, ہم سب اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں, ہمارے بچے کامیاب ہوں, ہمارے بچے آگے بڑھیں, ہم ان کی فکر کرتے ہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. تو خدا کہتا ہے کہ 1000 پشت تک میں ہوں اوپر فکر کرنے والا بیٹھا ہوا, بس میرے ساتھ وفاداری سے چلو تو میں تمہاری 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھوں گا اور تمہاری نسلوں پر رحم کروں گا. ہاللویا. میرے عزیزو, یہاں آج جو کلام پڑھا ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کیسے عجیب کام کرتا ہے. 12 آیت میں لکھا ہے, اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا, یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا. کس نے کہا؟ یہ بڑی زبردست آیت ہے, شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو. یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل سے کے سامنے یہ, غور سے سنیے گا, اے سورج. وہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یشوع سورج سے بات کر رہا ہے. ہاللویا. اے سورج تو جبعون پر, اور اے چاند تو وادی ایالون پر میں ٹھہرا رہ. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. اور پھر کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ بھائی عاشر کا بھی ذکر آ رہا ہے. عاشر بھائی, کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟
اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند خدا اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا عجیب کام کرتا ہے۔ خدا کا بندہ جو اس کے حکموں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ وفادار ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بات میں نہیں کر رہا، میرے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ وہ سورج سے ہم کلام ہوتا ہے اور سورج کو کہتا ہے تو ٹھہر جا، اور چاند کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اسے بھی حکم دیتا ہے اور وہ دونوں ٹھہر گئے۔ اور لکھا ہے کہ سورج نے جلدی نہ کی جب تک اسرائیلیوں نے اپنا انتقام دشمنوں سے نہ لے لیا۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، وہ خدا آج بھی وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا آج بھی ویسا ہی وفادار ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو اگر ہم اپنی پشتوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جن کے پاس ذرائع وسائل ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑتے ہیں، جائیداد چھوڑتے ہیں، which is good۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ خدا کا ہے، جو خدا کے حکموں، وہ اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کو خدا سے ملاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کی بھلائی کر جاتا ہے، ان کے بچوں کی، ان کی آگے نسلوں کی بھلائی کر جاتا ہے۔ ہاللویہ۔ پشت در پشت خدا جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج اگر ہم اس بات کو سن رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم 1000 پشت تک خدا کے رحم کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندانوں پر، گھرانوں پر رہے، تو ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کی وفاداری میں رہنا ہے، کیونکہ وہی خدا وفادار خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وفاداری کا روح آئے۔ یہ نہیں کہ کلام سن لیا تو بس آج کلام بڑا اچھا سی، بہت مزہ آیا، یہ which is good، بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ تو آج عزیزوں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سارا کلام، اس کا کیا، میں بھی سب باتیں یاد نہ رہیں کہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بات کر کے بھولتا نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی۔ ہم نے پڑھی تموتھیوس 2 باب، اور اس کی دوسرا تموتھیوس 2:13 میں پڑھا ہے کہ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا انکار نہیں، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ ہاللویہ۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جس خدا کی آج ہم عبادت کریں وہ وفادار ہے، اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلی بات، جو اس سے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لاسٹ سنڈے کے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہم نے خدا کی فرما برداری میں رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھرانوں پر، اپنے خاندانوں پر، اپنی آنے والی نسلوں پر خدا کے رحم کو چاہتے ہیں، تو خداوند کی وفاداری ہماری زندگیوں کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاللویہ۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔